جس بات پر میں اور آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں وہ زکریا کی کتاب اس کا 6 باب. میری گزارش ہے کلام مقدس میرے ساتھ کھول کے رکھیں. میری اور آپ کی مرکزی آیت کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 5ویں آیت. صرف میرے اسٹینڈی بھائی کو معلوم ہے. زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 5ویں آیت. خدا ان کا گلہ ہے کہ تم نے 70 برس روزے رکھے لیکن میرے لیے خاص میرے لیے روزے نہیں رکھے. اور زکریا کی کتاب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مکاشفاتی کتاب ہے. یہ یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں، یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کے بارے میں کہ یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ داخلے کے ساتھ آئیں گے اور گدھے کے بچے پہ بیٹھ کر آئیں گے، اور یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں یہ کتاب بیان کرتی ہے. جو آج میں اور آپ بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ تیسری بار ہیکل تعمیر کی جائے گی. تیسری بار ہیکل تعمیر کی جائے گی. اور یہاں پر لکھا ہے زکریا کی کتاب اس کا 6 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے 12ویں آیت میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. اور اس سے کہا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاک ہے اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا اور دونوں صلح سلامتی سے شروعات کریں گے. جو لفظ شاک ہے یہ 5 مرتبہ کلام مقدس میں آیا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ اور 5 مرتبہ میں 2 مرتبہ یرمیہ نبی کہتے ہیں، 1 مرتبہ عیسائیہ نبی، 1 مرتبہ زکریا نبی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور 1 مرتبہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں شاک کا ذکر کیا گیا ہے. اور شاک سے مراد 2 معنی ہیں، ایک خداوند کے لوگ اور ایک جگہ خداوند یسوع مسیح خود. خداوند کا بقیہ جو خدا نے چھوڑ دیا، رحم کر دیا وہ لوگ، اور ایک مرتبہ لکھا گیا ہے خداوند یسوع مسیح خود. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب یہ شاک جو ہیکل بنائے گا جس کا نام شاک ہوگا، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، یہ جب تخت پر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں زبور 47. میری گزارش ہے زبور 47 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح تخت نشین ہوں گے تب یہ زبور بلند آواز سے پڑھا اور گایا جائے گا. زبور 47 سام 47. میں چاہوں گا ہم پہلی 3 آیات مل کر پڑھیں. پہلی 3 آیات ہم مل کر پڑھیں گے. فرسٹ 3 ورسز ہم مل کر پڑھیں گے. لکھا ہے، سب مل کر پڑھیں گے. اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کی خوشی آواز للکارو، کیوں خداوند تعالیٰ مہیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے، اور امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قوموں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی. یہ خداوند کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ. یہ خداوند کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ. اور جب خدا تخت نشین ہوں گے تو یہ ایسا ہوگا. اسی بات کو عیسائیہ نبی بھی لکھتے ہیں. عیسائیہ کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 2 آیت سے پڑھنا چاہوں گا. آخر دن میں یہ ہوں گا، خداوند کا گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کیا جائے گا، ٹیلوں سے بلند ہوگا، 100 قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں. اسی بات کو خداوند کے کلام میں مکاشفہ کتاب میں اسی بات کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے. خداوند کا تخت لگے گا اور سب قومیں امتیں آئیں گی اور اس کے سامنے سر جھکائیں گی. مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب امتیں آئی ہیں، اور 21ویں باب میں دوبارہ دیکھتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور اس کے لوگ ہوں گے، وہ اس کے لوگ ہوں گے، خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا
اور ان کا خدا ہوگا اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ رہے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ نعرہ، نہ درد، نہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. میرے دور خداؤن کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں، خداؤن میرے اور آپ کے درمیان سکونت کرے گا. میں اور آپ ایمان سے خداؤن کو اپنے درمیان پاتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. لیکن جب ہم نئے یروشلم میں ہوں گے تو خداؤن میرے اور آپ کے درمیان ہوگا. ہم اسے لٹرلی اپنی آنکھوں سے، ایمان سے نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. وہ میرے اور آپ کے درمیان سکونت کرے گا. اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے، سدرک، مسک، عبدالنجوب، یہ تینوں شخص تھے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے تھے، اور ان تینوں کو کہاں ڈال دیا گیا تھا؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دیا. کتنے لوگوں کو ڈالا گیا تھا؟ اور خدا کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوئے وہاں پر، اور وہاں پر یسوع خود آ گیا تھا. لکھا ہے چوتھے کی شکل ایرزادہ کی مانند ہے. یہ خداؤن کا وعدہ ہے. ہم ایمان کے ساتھ یہاں خداؤن کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. اس کا وعدہ سچا اور برحق ہے. میں نے کہا جی تیسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کی میں بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے خداؤن کی ہیکل اس سے پہلے 2 مرتبہ بن چکی ہے. پہلی مرتبہ کس سے بنائی تھی ہیکل؟ سلیمان بادشاہ نے. کس سے بنائی تھی؟ پیچھے سوال نہیں، کس سے بنائی تھی جی؟ سلیمان بادشاہ. دوسری ہیکل جو بنائی تھی وہ زربابل نے بنائی تھی. زربابل نے ہیکل بنائی تھی جس کے بارے میں کلام مقدس ہم پڑھتے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ تو پریشان نہ ہو. زکریا کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ نہ تو زور سے، نہ قوت سے، بلکہ میری روح سے یہ کام کرے گا. یہ پہاڑ تیرے سامنے ڈھل جائے گا. زکریا کی کتاب میں پڑھتے ہیں خدا نے زربابل سے کہا نہ تو زور سے، نہ قوت سے، بلکہ میری روح سے یہ کام کرے گا. پہلی مرتبہ سلیمان نے ہیکل بنائی، دوسری مرتبہ زربابل بنائی. اور یاد رکھیے رومن امپائرز نے اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، اسے بنایا نہیں تھا. اس کی تعمیر کو بڑا کیا تھا، تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا تھا. تیسرا جو میں کہہ رہا ہوں خداؤن کی ہیکل بنے گی، جس کے بارے میں زکریا نبی بیان کرتے ہیں، مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے خداؤن میرے آپ کے درمیان رہے گا. اس کا ذکر پھر ہم زکریا کی کتاب میں پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے زکریا کی کتاب 6 باب 15 میں لکھا ہے اور وہ جو دور ہیں آ کر خداؤن کی ہیکل تعمیر کریں گے. یہ دور کون ہیں؟ یہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ میں اور آپ اب شجر کے ساتھ پوست کیے گئے ہیں. ہم خداؤن کی نسل اب بنے ہیں. جیسے یعقوب کہتا ہے پہلے ہم کوئی، پطرس کہتا ہے پہلے ہم کوئی نسل نہ تھے، اب خدا کی نسل ہے. یاد رکھیے متی کی مرکز کی اس کے 9 باب کی 4 آیت میں دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں پر 2 شخص نظر آتے ہیں. کون کون سے؟ موسیٰ اور ایلیا. موسیٰ اور ہم اکثر کہتے ہیں موسیٰ سے مراد توریت ہے، ایلیا سے مراد نبی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں تو موسیٰ سے مراد خداوند کے چنیدہ لوگ. ایلیا چنیدہ لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ میری اور آپ کی طرح جنٹائل تھا، وہ باہر کا لوگ تھا جسے خدا نے قبول کیا. اور اسی بات کا ذکر زکریا کی کتاب 4 باب میں 2 نالیاں ہیں جو آ کر اس لیمپ کو روشن کرتی ہیں، تیل آتا ہے وہاں سے. ایک خداوند کے لوگ بنی اسرائیل قوم، اور ایک میں اور آپ جو اب بلائے گئے ہیں. میں اور آپ اس ہیکل کو تعمیر کریں. کیسے تعمیر کریں گے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنا مال آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ خزانہ آسمان جمع کرو جہاں نہ چور نقب لگاتے، نہ چراتے، نہ انہیں وہاں زنگ لگتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا تھا؟ ہم اکثر کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے وہاں شاید مال کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ وہاں پیسہ ویسا لیکن جانا. لیکن کبھی غور کیجیے گا جب ہیکل پہلی ہیکل تعمیر کی گئی، داؤد بادشاہ نے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا تھا. دوسری بار جب زربابل بناتا ہے تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، خواتین مرد حضرات نے، سب نے اپنا جو زیور تھا وہ اٹھا کر خدا کے ہیکل میں دے دیا تھا.
اپنے تمام خزانے نکال کر خدا کے ہیکل میں دے دیے تھے۔ میں اور آپ بھی اس نئے یروشلم کو بنائیں گے تو میرا اور آپ کا کام نہیں کہ ہم آسمان پہ مال جمع کریں، جب جائیں تو وہاں پر ہمارا کچھ ہو جو ہم دے سکیں خدا کے حضور میں۔ اب بولیں گے ہم کیسے وہاں مال جمع کر سکتے ہیں؟ کلام میں یسوع مسیح کہتے ہیں تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ آسمان پر جمع کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ حجی نبی کہتے ہیں، حجی کی کتاب اس کے پہلا باب، میں جو بات آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، حجی کی کتاب اس کا پہلا باب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خدا کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں 60 سال کا ہوں، 70 کلام میں لکھا 80 کے بعد شاید خدا بلا لے مجھے۔ بہت ویری سوری سے بہت لوگ یہ سوچتے ہیں بہت وقت پڑا ہے، وقت نہیں ہے۔ ایک اور ستم ظرفی یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی تیار ہی نہیں ہیں۔ خدا ان کا بندہ پالوس کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں، پھر سے بولیے گا، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ ابھی ویران ہیں؟ یہاں لکھا ہے جبکہ یہ گھر ویران ہے، خدا ان کا گھر ویران ہے۔ اور ویران کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی بری روح جسم سے باہر چلی جاتی ہے، اور لکھا ہے وہ مقاموں میں گھومتی ہے، اور جب آ کر گھر ویران دیکھتی ہے یہاں کچھ نہیں ہے تو اپنے ساتھ کو اور لے آتی ہے۔ ہم نے ابھی تک اس مقدس کو خدا کی روح سے نہیں بھرا۔ ہم تیار ہی نہ بولتے بہت وقت ہے، آخری وقت آئے گا تو ہم بولیں گے خداؤن نے چور کو معاف کر دیا، کہہ دیا آج تو میرے ساتھ فردوس ہوگا۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو اتنا ایزی کیوں لیتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جن کا ترکش جوانی کی تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ حجی نبی کہتا ہے آخر ہوا کیا؟ سنیں ذرا غور سے، لکھا ہے حجی کی کتاب اس کا پہلا باب، وہ کہتا ہے رب الفاظ جو فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا، تم کھاتے اور آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے اور پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے اور گرم نہیں ہوتے، مزدور اپنے مزدوری سراغ دار تھیلے میں جمع کرتا ہے، سارا خاندان کام کرتا ہے پھر پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک تیاری نہیں کی، اس مقدس کو ہم نے خدا کی روح سے نہیں بھرا۔ یہ بات لکھ لیں کہیں، 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، لکھ لیں ذرا، یاد رکھیں گے آپ لوگ، کبھی بعد میں بول رہا ہوں۔ آج خدا قائل کر رہا ہے اس بات کو، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک عام دعا ہوتی ہے، ہم لوگ اکثر ریگولر دعا کرتے ہیں، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جیسے چولہے پر آپ چائے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کا دھواں نکلتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ عام دعائیں ہیں۔ کچھ تھوڑی سی زور والی ہوتی ہیں، شاید بہت سے فقیر کہتے ہیں کہ ایک ایسی لیئر ہے، اس لیئر کو جو پار کرتی دعا وہ خدا کی طرف پہنچتی ہے، تو وہ شاید لیئر کے پاس تک دھواں جاتا ہے پھر وہاں ابزارب ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو روح کے ساتھ کی جاتی ہیں، آگ بھڑکتی ہے اونچی تک اور وہ لیئر کو جلاتی ہے اور آپ کی دعائیں اوپر تک جاتی ہے، وہ روح کے ساتھ دعا کی جاتی ہے۔ میں اور آپ ابھی کون سے لیول پر ہیں یا ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ ذرا گزارش ہے کہ میں اور آپ آج روح کی آگ سے بھر جائیں تاکہ ہم اس لیئر کو کراس کریں اور ہماری دعائیں بہور کی معنی خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں۔ جتنا وقت ہم خدا ان کو دیں گے اتنی برکتیں مجھے اور آپ کو ملیں گی۔ خدا ان کا بندہ حج نبی کہتا ہے تم نے بہت بویا اور تھوڑا کاٹا۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا ہم بوئیں گے اور کاٹیں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن اب یہ بھی ہے کہ جب ہم تیار نہیں رہتے
جب ہم روح سے نہیں بوتے، جب ہم بے دلی سے بوتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کی۔ ہم سوچتے ہیں شاید یہ پینٹیکوسٹل، یہ بھائی مشنوں کا کام ہے کہ بس ہم روح سے بھر جائیں۔ اور میرے ضرور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آخری وقت آ چکا ہے، کلام میں لکھا ہے آخری دن ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا، ہر بشر پر روح کو انڈیلا جائے گا۔ حجی نبی کہتے ہیں، ایک اور گلا کرتے ہیں، ذرا میرے ساتھ دیکھیں حجی کی کتاب، اس کا 2 باب، اور یہاں پر میں آپ کے سامنے 4 آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر زربابل کا ذکر دوبارہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نے کہا جی کہ یہ وہ شخص ہے جسے دوسری بار ہیکل کو تعمیر کیا، تیسری بار یہ ہیکل جو تعمیر کی جائے گی وہ اس میں اور آپ ہوں گے۔ آمین بولیں ضرور، میں اور آپ اس کی تعمیر کریں گے۔ یہاں لکھا ہے حجی کتاب سورہ 2 اور 4 میں لکھا ہے، لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ، خداوند فرماتا ہے، اے سردار کاہن یشوا بن یسوتک حوصلہ رکھ، اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو، خداوند فرماتا ہے، اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے، کون میرے اور آپ کے ساتھ ہیں؟ خداوند میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ رب الفاش فرماتا ہے، 5ویں آیت سنیے گا ذرا، مصر نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے، وہی روح میرے اور آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میرے دوست، کیا آج میں اور آپ تیار ہیں کہ میں اور آپ، کاشف کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ سکونت سے مراد ہے کہ وہ ساکن میرے اور آپ کے ساتھ امن امان رہے گا۔ اور وہاں لکھا ہے نہ وہاں بیماری رہے گی، نہ تکلیف، نہ درد، نہ آو نالا۔ لیکن اگر آج بھی میں نے اور آپ نے اپنے اس مقدس کو خالی رکھا ہوا ہے تو آج اس میں وہ بری روحیں چاہے بیماری کی شکل میں ہیں، چاہے تنگ دستی کی شکل میں ہیں، خاندانی لڑائی جھگڑوں کی شکل میں ہیں، یا روپے پیسے کمی کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ کیوں نہ میں اور آپ خداوند کی روح کی آگ سے اپنے آپ کو بھر لیں تاکہ ہماری دعائیں آنے والا تک پہنچیں، خالی نہ رہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے، ہم خزانہ کیسے جمع کریں؟ کلام میں لکھا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا، بیمار تھا تم میرے پاس آئے۔ ایماندار آس پاس کہیں گے ہم نے کب کیا؟ یسوع کہتے ہیں تم نے چھوٹے میں سے کیا تو میرے ساتھ کیا۔ کیا میں اور آپ، پوپ فرانسس نے گزرے ہفتے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنی بڑی لمبی دعائیں کریں، جتنے بڑے لمبے روزے رکھیں، اگر ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتے تو یہ سب بیکار ہے۔ کیا واقعی میں اور آپ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، یا ہم نے سوچ لیا بس میں ہی میں ہوں، ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آج خداوند کی آواز میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں اور آپ آسمان پر خزانہ جمع کریں، تاکہ جب وہ مقدس یروشلم بنے تو میں اور آپ بھی خدا کے حضور میں اپنے ہاتھوں سے یہ سارے کام کرنے والے ہیں اور برکتیں پانے والے ہیں۔ خالی نہ رہیں ہماری دعائیں۔ میں نے پھر کہنا چاہ رہا ہوں 3 قسم دعائیں، ایک عام، ایک تھوڑی سی ہے لیکن اوپر جا کے پھر اس میں گم ہو جاتی ہے، اس کو کراسنگ، لیکن جو روح کی آگ سے دعائیں کی جاتی ہیں وہ اس تمام شیل کو پھاڑتی ہیں اور آگے تک جاتا ہے اس کا جواب اور ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ آج بھی پتہ نہیں اتنے عرصے سے روزے رکھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا جواب نہیں مل رہا۔ وجہ یہ کہ ہم نے روح کی آگ سے دعا نہیں کی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ہم کو میری گزارش ہے بھائی خالی